نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین وقار، آج ہم سورہ بقرہ کا 35واں رکوع اور اس کی مختصر تفسیر عرض کریں گے۔ رب العالمین احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہ دیکھا آپ نے اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے جھگڑا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اور اسے اللہ رب العزت کی ذات نے بادشاہیت عطا فرمائی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، جواباً اس نے کہا، انا احیی و امیت، میں زندہ بھی کرتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ قال ابراہیم، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان اللہ، بے شک اللہ، یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، پس تو سورج کو مغرب سے نکال، فبہت الذی کفر، پس اس کے ہوش اڑ گئے اس کافر کے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ سامعین وقار، اللہ رب العزت کی ذات نے اس آیہ پاک کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور نمرود جو ہے، جسے مالک کی ذات نے عراق کی بادشاہیت نصیب کی تھی، اور اس کی بادشاہیت ایک دور دراز پر پھیلی ہوئی تھی، اور ایک لمبا عرصہ وہ حکومت کر رہا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب مالک نے اس پر یہ انعام کیا، مالک کے انعام کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے ساتھ مالک کے بتائے ہوئے طریقوں پر اس حکومت کو چلانے کا عمل کرتا، لیکن اس نے اس کے بجائے انا ربکم الاعلی کہہ کر اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ میں بڑا رب ہوں، اور پھر لوگوں سے سجدے کروانے کا عمل کرتا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے مقابلے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب اس کے ساتھ مکالمہ ہوا تو اس نے یہ کہا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم، تمہارا رب کون ہے؟ تو آپ نے اپنے رب کا یوں تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال ابراہیم ربی، فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو جب یہ بات کہی تو نمرود جو ہے اس پر یہ کہنے لگا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اور اس نے یہ طریقہ کیا کہ اپنی اس جیل سے
جہاں پہ وہ شخص تھا جسے سزائے موت ہو چکی تھی، اور ایک وہ صاحب تھا کہ جو بے گناہ تھا، ان دونوں صاحبوں کو اس کے سامنے لایا گیا، اور لا کر اس کے سامنے جب کھڑا کیا گیا تو اس نے وہ صاحب جسے سزائے موت دی جا چکی تھی تو اس سے آزاد کر دیا، اور جو بے گناہ تھا تلوار پکڑی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ کہنے لگا دیکھو اس کے لیے سزائے موت کا اعلان ہو چکا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا، میں نے اس کو آزاد کر دیا، میں نے زندہ کر دیا، اس کو حیات بخش دیا، اور یہ جو بے گناہ تھا میں نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ زندگی اور موت تو میں بھی دے رہا ہوں، تمہارے رب اور میرے رب میں کیا فرق ہے؟ یہ بات اس نے کہی تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اس کی اس سازش کو پہچان گئے، کیونکہ وہ اپنے حواریوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا تھا، تو آپ نے فوراً ایک دوسرا سوال اس کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اور اگر تو بھی خدا ہے تو پھر فاتی بہا من المغرب، سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر دے۔ جب یہ آپ نے اس کے سامنے سوال رکھا تو قرآن نے خود بیان کیا اس کی کیفیت کیا ہوگی، فبہت الذی کفر، وہ اس بات پر ہکا بکا رہ گیا کہ اس کا جواب اس کے پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور وہ اپنے اس دعوے سے جو وہ کر رہا تھا اس سوال کا جواب نہ دے کر خود شرمندہ ہونے لگا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسی کے بارے میں یوں فرمایا کہ جو رب کا انکار کرتے رہتے ہیں مالک کی ذات پھر ان سے ہدایت کی دولت بھی چھین لیتا ہے۔ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، جب انسان ظلم کرتا ہے، اور ظلم سے مراد یہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یا مالک کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اس کا بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ شرک جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر بارہ فرمایا کہ یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یقیناً جو قومیں ظلم کرتی ہیں اس اعتبار سے کہ مالک کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان سے ہدایت کو چھین لیتا ہے، یعنی ہدایت کی دولت سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر رب العالمین حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى عظام کیف ننشزها ثم نقصها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سامعین وقار رب العالمین حکم الحاکمین نے اس آیت پاک کے اندر ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ کیا نہ دیکھا اے محبوب آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کالذی مر علی قریۃ، اس شخص کو جو گزرا اس بستی پر، وہی خاویۃ علی عروشها، جو اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، قالا کہنے لگا وہ صاحب انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے اللہ رب العزت کی ذات اس کے موت کے بعد اسے حیات بخشے گا۔ فاماتہ اللہ، اللہ نے اس صاحب کو موت دے دی، مئۃ عام 100 سال۔ فبعثہ اللہ، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اسے مبعوث کیا اور فرمایا کہ قال کم لبثت،
آپ کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے رہے؟ قالا، انہوں نے عرض کی، لبثت یومن او بعد یوم، ایک دن۔ جب سورج کی طرف ان کی توجہ ہوئی تو کہا کہ دن کا بعض حصہ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ قال بل لبثت مئۃ عام، آپ یہاں پہ 100 سال تک ٹھہرے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھ اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کی طرف، لم یتسنہ، وہ بسیدہ نہیں ہوئے۔ اور فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، وَلِنَجْعَلَكَ، تاکہ بنا دے ہم اس کو نشانی لوگوں کے لیے، فانظر الی عظامک، دیکھ ان کس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزها، کیسے ہم اس پر گوشت چڑھاتے ہیں، ثم نقصها لحما، اور ہم نے اس پر گوشت پہنا دیا، فلما تبین له، پس ظاہر ہو گیا ان کے لیے، قالا، عرض کی، عالم، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ سامعین وقار، اس آیت پاک کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے، مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قول آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی جسے بخت بن نصر نے تباہ کر دیا تھا، اور یہ انگوروں کے باغات تھے، اور اس بستی کو جب تباہ کر دیا گیا تو وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے جب یہ دیکھا کہ بستی جو ہے وہ چھتوں کے بل گری پڑی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر یوں عرض کی، مولا کہ اسے کیسے دوبارہ تو حیات بخشے گا؟ یہاں پہ تو اب حیات کی کوئی رونق نہیں۔ تو مالک کی ذات نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام جب وہاں سے چلے، ایک درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے، تو آرام کرنے کے لیے جب لیٹے تو اللہ پاک کی ذات نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا، اور ان سے حس کی ختم ہو گئی، اور 100 سال تک آپ وہاں پہ آرام کرتے رہے۔ اور 100 سال کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے جب آپ کو بیدار کیا، آپ اٹھے، تو جب اٹھتے ہیں تو مالک نے سوال کیا کہ قال کم لبثت، آپ کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرے رہے ہیں؟ تو آپ نے ابتداً فرمایا قال لبثت یومن، میں ایک دن یہاں پہ۔ نگاہ پڑی، ابھی تک تو سورج جو ہے ابھی اس کی کرنیں باقی ہیں، تو آپ نے ساتھ ہی فرمایا کہ او بعد یومن، یا میں دن کا بعد حصہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ ایک دن یا بعض دن نہیں، بلکہ اس مقام پر 100 سال تک جو ہے وہ سوئے رہے۔ قال بل لبثت مئۃ عام، مالک کی ذات نے ان الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ پھر مالک کی ذات نے فرمایا کہ آپ دیکھیے اپنے کھانے اور پینے کی طرف، جو آپ نے زیادہ راہ ساتھ رکھا ہوا تھا، آپ کا کھانا اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ اسی طرح تر و تازہ تھا، پانی بھی اسی طرح صاف و شفاف، اور کھانا بھی تر و تازہ اور باسی نہیں ہوا تھا، اور اسی طرح موجود تھا۔ فرمایا کہ آپ اپنی سواری کی طرف دیکھیے، آپ کا گدھا تھا، آپ نے جب دیکھا تو وہ ہڈیاں بن چکی تھیں، ہر چیز اس کی ختم ہو چکی تھی، کچھ ہڈیاں چند پڑی ہوئی تھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اس سے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، پھر اس کے پاس گوشت ان کے اوپر چڑھنے لگا، اور جب گوشت اس کے اوپر چڑھ گیا، پھر اس کے اوپر کھال اس کی آ گئی، اور کھال کے ساتھ جب بال اس کے گئے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی آواز میں بولنے لگا۔ تو یوں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وانظر الی عظامک، دیکھ اس کی ہڈیوں کو ہم کیسے انہیں جوڑنے کا عمل کرتے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ دیکھ لیا تو فرمایا فلما تبین لہ، ہم نے ظاہر کر دیا، واضح کر دیا ان کے لیے، اور فرمایا قال عالم، عرض کی اے اللہ تو یہ خوب جانتا ہے کیسے تو موت دیتا ہے اور کیسے تو حیات بخشتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مالک مولا
تیری ذات ہی ہر چاہت پر قادر ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے والے آیت پاک کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے اس بات کو جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں، اے میرے رب ارینی دکھا کیف تحیی الموت، کیسے تو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال، فرمایا رب العالمین نے اولم تؤمن، کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں؟ قال، عرض کی بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن مالک مولا میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ قال، فرمایا خذ، لے لیجئے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن الیک، اور انہیں مانوس کیجئے اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے اور ان کو مکس کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیجئے، ثم ادعوہن یاتیک سعیا، پھر انہیں بلائیے گا، آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجیے اللہ رب العزت کی ذات غالب حکمت والی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا گیا۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، وہاں پہ دیکھا کہ گدھا مردہ تھا، پڑا ہوا تھا، اور دوسرے پرندے اسے نوچ رہے تھے۔ آپ دیکھتے رہے اور اس کے گوشت کو نوچ کر پرندے جو وہ سارا کا سارا کھا گئے اور اس کی ہڈیاں باقی بچ گئیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک مولا کہ تو کیسے انہیں دوبارہ زندگی بخشے گا؟ یقیناً تو زندگی بخش سکتا ہے، لیکن مالک مولا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی، رب العالمین نے اس واقعے کو یوں بیان کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کیجئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی، اے میرے مالک دکھا تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا، قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا ابراہیم اس بات پر تمہیں یقین نہیں؟ عرض کی مالک مولا یقین ہے کہ تیری ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن مالک مولا وَلِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنے دلی اطمینان کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے عین الیقین کے ساتھ حق الیقین بھی حاصل ہو جائے، کیونکہ یقین کی 3 قسمیں ہیں۔ علم الیقین، انسان کسی بات کو سن کر جو علم حاصل کرتا ہے تو اس پر جو اسے یقین کی کیفیت ہوتی ہے اسے علم الیقین کہا جاتا ہے، اور جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، وہاں سے جو انسان کو علم حاصل ہوا اور اس سے معلومات حاصل ہوئی تو اسے عین الیقین، اور مشاہدے کے ساتھ انسان کو جس چیز کا علم حاصل ہو جائے اسے حق الیقین کہتے ہیں۔ علم الیقین اور عین الیقین تو تھا ہی، لیکن آپ حق الیقین چاہتے تھے، اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے یہ درخواست کی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس حق الیقین کے لیے ارشاد فرمایا، قال فخذ اربعۃ من الطیر، اے پیارے ابراہیم آپ 4 پرندوں کو لیجیے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیجیے۔ اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے، مختلف بعض احباب نے تو اسے واضح نہیں کیا، کیونکہ مالک کی ذات نے 4 پرندوں کا تذکرہ کیا لیکن کون کون سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے
کہ وہ ایک مور تھا اور دوسرا قوا، تیسرے نمبر پر کبوتر اور چوتھے نمبر پر مرغ۔ ان چاروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور اپنے ساتھ مانوس کیا۔ جب یہ آپ کے ساتھ مانوس ہو گئے تو پھر آپ نے انہیں ذبح کر دیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کے سر اپنے پاس رکھے اور باقی ان کے جو گوشت تھا اسے قیمہ بنا کر انہیں مکس کرنے کے بعد مختلف پہاڑوں کے حصے میں رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد آپ نے پھر انہیں بلانے کا عمل کیا۔ مالک ذات نے یہی حکم دیا تھا، فرمایا کہ فَصُرْحُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ، جب تم انہیں مانوس کر لو تو پھر انہیں ان کے جزوں کو، ان کے ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اور آپ نے رکھنے کا عمل کیا، اور رکھنے کے بعد پھر آپ نے ایک ایک کو آواز دینے کا عمل کیا۔ جب آپ نے ایک پرندے کو بلانے کا عمل فرماتے اس کے ساتھ اس پرندے کا گوشت ایک پہاڑ سے، پھر دوسری سے، پھر تیسری سے، پھر چوتھی سے اڑتا اور پھر اکٹھا ہو جاتا۔ اکٹھا ہو جانے کے بعد پھر اس کی وہی صورت، وہی شکل بننے کے بعد، اور اس کا سر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا اور وہ بولتا وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا۔ پھر آپ نے دوسرے کو بلایا، پھر تیسرے کو بلایا، پھر چوتھے کو بلایا، یہاں تک کہ چاروں کے چاروں جو ہے پرندے آپ کے پاس جو وہ اکٹھے ہو گئے۔ مالک کی ذات نے مشاہدہ کے طور پر آپ کو بتا دیا کہ اے ابراہیم میں یوں زندہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے ان چاروں کو زندہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مشاہدہ کر دیا، اور فرمایا اس پر اللہ رب العزت کی ذات نے وَعَلَمْ جان، اے انسان اس کو پہچان لے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت کی ذات غالب ہے، حکمت والی ذات ہے، یعنی اپنی مخلوق پر غالب ہے اور اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں۔ مالک کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات حکیم ہے، اور مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ ہمارے ذہن میں آئے یا نہ آئے یہ بات کی بات ہے، لیکن مالک کا ہر عمل، ہر فعل جو ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے کیسے زندہ کرنا ہے اس چیز کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھی، اور اس کے ساتھ ہمیں بھی علم دیا کہ جو ذات جو ہے اس دنیا کے اندر ہمیں اسی انداز سے زندگی کے مشاہدے جس نے کروائے، وہی مالک کی ذات جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے کل قیامت کے روز ہمیں اٹھانے کا عمل فرمائے گی۔ اور یقیناً ہمارا ایمان یقین کے ساتھ ہے کہ کل قیامت کے روز قیامت قائم ہوگی، اور قیامت کے روز سارے انسانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان ہم اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اٹھنے پر بھی ہمارا یقین کامل ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔